کیا تم جانتے ہو نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اس پکار کو وہ ہر لمحہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سنتا ہے نا، پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ تو نہیں، انتظار کے باوجود ابھی دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا بے وجہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈالتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ جانتے ہو ایسا بھی ہوتا ہے، تم تو بھول جاتے ہو اپنی سالوں سے مانگی ہوئی دعاؤں کو۔ وہ مانگتے مانگتے تھک جاتے، وہ یہ سوچ کر دعا قبول نہیں ہوتی تو کیوں مانگوں۔ لیکن تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا، وہ تو جانتا ہے۔ بعد ہی صحیح، لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا نام دے دیتا ہے۔ اسے سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ تو مالک المعجزات ہے، خالق کائنات ہے۔ معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہیں بس وہ ایک ہی معجزہ چاہیے جو تم نے مانگا ہے، حالانکہ وہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تم گرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہو نا، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کی دسترس میں دو جہان ہیں، اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا ہی مشکل ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک ہمیں پسند کرنے لگے ہیں، اور اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور فرمایا اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے بھی ہیں۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر اللہ سے مانگتے ہو تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کچھ کہتی ہے اللہ اس کو ممکن کر دیتا ہے۔